اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک اہم لیکچر منی گاڈز کے بارے میں کہ کیا منی گاڈ کی عبادت کا انکار کرنے سے شرک جو ہے وہ رک جائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ محترمیہ مکرمی مرزا جہلمی کو معلوم ہونا چاہیے، اب چند نکات ہیں جن کو میں ذکر کروں گا کہ غیر اللہ کو مستحق العبادہ اعتقاد کرنا شرک ہے، خواہ اس کو ذاتی طور پر مستحق العبادہ اعتقاد کیا جائے یا عقائی طور پر مستحق العبادہ اعتقاد کیا جائے۔ پوائنٹ نمبر 2، کسی غیر اللہ کی عبادت کرنا کفر و شرک ہے، خواہ اس غیر اللہ کو مستحق العبادہ اعتقاد کر کے اس کی عبادت کی جائے یا غیر مستحق العبادہ اعتقاد کر کے اس کی عبادت کی جائے، یعنی عبادت۔ پوائنٹ نمبر 3، کسی غیر اللہ کا مستحق العبادہ ہونا محال عقلی ہے، خواہ ذاتی طور پر خواہ عطائی طور پر، ہر طرح محال عقلی۔ اس کو یعنی کہ آپ سمجھے کہ 1 کروڑ ابو جہل جیسے لوگوں کا جنت میں جانا اس سے غیر متناہی گنا زیادہ ایک منی گاڈ کا ایک بن جانا محال ہے۔ پوائنٹ نوٹ کر لیجئے گا، ٹھیک ہے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اور اصطلاح جہلمیہ میں ایک بھی شخص کا منی گاڈ بننا جو ہے وہ کیا ہے، وہ نوٹوریس ہے، نوٹوریس کہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قیامہ میں بالفرض منی گاڈ یا کریٹڈ گاڈ بن جاتا ہے تو اس کی عبادت یا میگا عبادت نہ صحیح منی عبادت تو ہو سکتی ہے۔ یہ اس پر میں پورا ایک لیکچر اور بھی بناؤں گا منی عبادت پہ، کیونکہ اگر منی گاڈ ہو سکتا ہے تو اس کی عبادت نہ صحیح، منی عبادت تو ہو سکتی ہے، میگا عبادت نہ صحیح، آلمائٹی گاڈ کی جو عبادت ہوگی وہ دوسرے قسم کی ہوگی۔ یہ میں پوائنٹ اٹھاؤں گا، لیکن ابھی یہ مسئلہ صرف آپ کو پوائنٹ بتا دیا۔ اچھا، اللہ کے سوا اب اگر جہلمی صاحب سمجھیں، میں بہت اہم پوائنٹ بتانے جا رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، تو اللہ کے سوا کسی کی عبادت بھی نہیں، یعنی عبادت بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر صفت باری تعالیٰ کی غیر مخلوق ہے، لیکن کسی بھی صفت باری کی عبادت نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ غیر اللہ کی عبادت، یہ پوائنٹ نوٹ کر لیجیے، غیر اللہ کی عبادت کے جائز ہونے یا نہ ہونے کا مناط غیر اللہ کے الہ ہونے یا نہ ہونے پر ہے۔ سمجھ لیجیے بات کہ غیر اللہ اگر کوئی الہ ہوگا تو اس کی عبادت بھی جائز ہوگی، اگر غیر اللہ کوئی ہوگا ہی نہیں الہ اور محال عقلی ہوگا تو پھر اس کی عبادت بھی جائز نہیں ہوگی۔ یہ پوائنٹ ہے۔ جب آپ نے اتنا بڑا شرک ممکن عقلی بلکہ ممکن وقوعی مان لیا تو غیر اللہ کی عبادت جو پہلے ہی ممکن عقلی اور وقوعی ہے اس کے جائز ہونے میں کیا کسر رہ گئی۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، اگر جہلمی صاحب نہ سمجھے تو علی حسن نقوی صاحب سمجھ لیں، کیونکہ وہ بہرحال جہلمی صاحب سے کچھ تو بہتر ہیں، بلکہ کافی وہ بات سمجھتے ہیں۔ یعنی میں نے کیا کہا ہے یہ نوٹ کر لیجئے، دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، جب آپ نے اتنا بڑا شرک ممکن عقلی بلکہ ممکن وقوعی مان لیا، کون سا شرک؟ یعنی منی گاڈ بننے کا جو کہ محال عقلی ہے، اس کو آپ نے نہ صرف اور کریٹڈ گاڈ بننے کا جو کہ سراسر محال عقلی ہے، اس کو آپ نے نہ صرف ممکن عقلی مانا ہے بلکہ ممکن وقوعی بھی مانا ہے۔ تو اب یہ بتائیے کہ جو غیر اللہ کی عبادت ہے وہ تو پہلے ہی ممکن عقلی و وقوعی ہے، اس کے جائز ہونے میں پھر کیا کسر رہ گئی؟ کیونکہ کفار مشرکین جو ہے غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اگر محال عقلی ہوتی تو ایک بھی غیر اللہ کی عبادت نہ کر رہے ہوتے اور شرک کا فتویٰ ان پہ نہ لگ رہا ہوتا۔ تو منی گاڈز، کریٹڈ گاڈز جو سراسر محال عقلی ہیں بلکہ فرائنہ اور دجالون کے جنت میں جانے سے غیر متناہی یعنی انفائنائٹ ٹائمز زیادہ مور محال ہیں، تو ان کی عبادت کس طرح جائز نہ ہوگی جو جبکہ ہر صنم کی عبادت ممکن عقلی ہے اور بلکہ ممکن وقوعی بھی۔ آپ بعض اسلام کی عبادات دیکھیے گا، تو آئندہ ہم پھر ویڈیو بنائیں گے جس میں جہلمی صاحب کی جو توحید بہت توحیدی بنتے ہیں نا، ان کی شرکی بلکہ کہنا چاہیے شرکی ان کو ثابت کریں گے، تو ان کی توحیدی اور ان کی شرکیت کو ثابت کریں گے، تو آپ پھر سمجھ لیجئے کہ ہوا کیا ہے مسئلہ۔ آخر میں پھر بتا دیتا ہوں کہ دیکھیے محترمیہ مکرمی، جہلمی صاحب نے کیا بیان فرمایا؟ انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ انسان جنت میں جب جائے گا تو منی گاڈ اور کریٹڈ گاڈ بن جائے گا، جو کہ سراسر محال عقلی اور نوٹوریس ہے جہلمی اصطلاح میں، ٹھیک ہے۔ اللہ کو اس میں قادر کہنا
جو ہے وہ جہلمی کے نزدیک پتہ نہیں کس طرح وہ جائز کہہ رہے ہیں. وہ تو فرعون کو جنت میں داخل کرنے پر قدرت نہیں مانتے باری تعالیٰ کی, وہ اس پر قادر کہہ رہے ہیں. اب آپ یہ سمجھیے دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیے غیر اللہ کی عبادت جو ہے وہ تو ممکن عقلی ہے. ہندو شیولنگ کی پوجا کرتے ہیں, تو اب اگر کوئی منی گاڈ قیامت میں بن جائے گا تو اس کی عبادت ممکن عقلی ہوگی, تو پھر آپ کہیں گے اچھا جائز نہیں ہوگی. تو ہم کہتے ہیں غیر اللہ کی عبادت کے جائز ہونے یا نہ ہونے کا بنیاد اس پر ہے کہ الہ ایک ہے, اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. لیکن جب ایک منی الہ بن گیا تو اس کی عبادت جائز ہو جائے گی, کم از کم منی عبادت جائز ہو جائے گی. اب منی عبادت پہ میں مزید لیکچر دوں گا, یہاں نفس عبادت میں نے بحث کیا. اگر وہ کہتے ہیں کہ بھائی منی عبادت کس طرح کی ہوگی وہ ایک الگ بحث ہے. مگر بہرحال جب عبادت ایک بت کی, حتیٰ کہ شیو لنگ کی بھی جائز ہے, جو جہلمی صاحب کو بڑی تکلیف ہوگی شیو لنگ سن کے, کیونکہ ان کی خواہر مانوی جو ہیں وہ اسی پر برا مانی تھیں. کون؟ نپور شرما. تو اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ساری باتیں نوٹ کر لیں کہ منی گاڈ اگر ہوگا تو منی گاڈ ہونا زیادہ بڑا مسئلہ ہے بنسبت اس کی عبادت کے جائز ہونے کے. تو کس طرح وہ پھر اس کی عبادت کو ممنوع قرار دیں گے؟ بہرحال پھر بھی یاد رکھیے گا غیر اللہ کی عبادت کرنا جتنا بڑا شرک ہے اس سے کہیں زیادہ شرک غیر اللہ کو مستحق العبادہ ماننا ہے. اگر جہلمی صاحب کی سمجھ میں نہ آئے تو کاش یہ ہماری یہ کچھ گزارشات ہمارے نقوی صاحب کو سمجھ میں آ جائیں. میں ابھی بھی سمجھتا ہوں نقوی صاحب کے دل میں ایمان موجود ہے, جہلمی صاحب نے جتنا بھی ختم کرنے کی سعی کی ہو. والسلام.